ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے، او ذات جس دا جتنا شکر کیتا جائے کم ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دے، او ذات جس نے ہمیشہ اپنی امت کی فکر کی تھی۔ الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ او بابرکت ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا،
تاکہ وہ تھوڑی آزمائش کر سکے تھوڑے وچوں نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ نیک اعمال صالحہ اس دے فائدے کی نے، ثمرات کی نے۔ اللہ رب العزت نے نیک اعمال کی وجہ تو جڑے انعامات اپنے بندیاں نو نوازنے نے انہاں دا تذکرہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان دے نال وہ خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ کیتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کچھ ایسے انعامات کا تذکرہ فرمایا جڑے دنیا اتے بھی نے اور آخرت کے اندر نیک عمل کی وجہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے اے موت زندگی نو پیدا فرمایا، اس نو پیدا فرما کے ایک مقصد بیان کر دیتا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے تواڈے وچوں نیک عمل کرنے والا کون ہے، تواڈی آزمائش کرنا چاہتا ہے، تواڈا امتحان لینا چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ غالب بھی ہے، وہ بخشن والا بھی ہے۔ اس زندگی دا مقصد کی ہے؟ انسان نو پیدا فرمایا، اینو زندگی عطا فرمائی، اے دا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں جنات انساناں نو پیدا کیتا، اے دا مقصد صرف یہی ہے کہ میری عبادت کرن گے، میرے اگے جھکن گے، جیڑے میری عبادت کرن گے، نیک عمل کرن گے۔ نیک عمل او ہویا کردا ہے جڑا قرآن دے مطابق ہوئے گا، جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہوئے گا۔ دیکھنے اندر جتنے بھی عمل اچھے لگتے ہوں گے لیکن وہ نیک شمار کیتے نہیں جان گے جدوں تک اللہ تے دے رسول دی مہر نہ لگی ہوئے گی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، انہیں زندگی تے موت نو پیدا فرما کے اے مقصد دس دیتا کہ تھوڑی آزمائش کی جائے گی، تھوڑا امتحان لیا جائے گا، تھوڑے وچوں نیک کون ہے، اچھی عمل کرنے والا کون ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جیڑا بندہ نیک عمل کرے گا اور مرداں وچوں ہوئے یا عورتاں دے وچوں ہوئے، جیڑا بھی نیک عمل کرے گا، صالح عمل کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسی اس نو اچھی پاکیزہ زندگی عطا کر دیاں گے۔ پاکیزہ زندگی کیڑی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی اندر اس کی وضاحت فرمائی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، وہ دنیا تے بھی عزت آلہ ہوئے گا، وہ آخرت دے اندر بھی عزت آلہ ہوئے گا، انہوں ایسی زندگی عطا کر دیتی جائے گی، لوگ دی عزت کرن گے، لوگ دے وقار نو سمجھن گے، لوگ دے شرف نو سمجھن گے۔ زمین تے بھی اللہ رب العزت انہوں عزت عطا فرمان گے، انہوں آخرت کے اندر بھی عزتاں مل جان گیاں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جیڑے نیک عمل کردے ہون گے، جنہاں دے اچھے عمل ہون گے، اسی انہاں نو اچھا ہی بدلہ بھی عطا کران گے۔
زندگی دے اندر اس دنیا دے اندر انہاں نوں عزت والی زندگی عطا کران گے، اس وقار والی زندگی عطا کران گے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اسی اس نوں اچھا اجر عطا کر دیاں گے۔ دنیا آخرت دیاں سعادتاں نیک عمل اندر ہون گیا، جیڑا نیک عمل کرے گا اللہ رب العزت او دے مال دی بھی حفاظت کرے گا، او دی اولاد دی بھی حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر ایک قصہ بیان فرمایا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ رب العزت مال دی بھی حفاظت کرتا ہے، اولاد دی بھی حفاظت کرتا ہے۔ جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو خضر علیہ السلام دے کول بھیجیا کہ جاؤ تھوڑے نالوں بھی افضل بندہ اس دنیا تے موجود ہے، جاؤ دے نال ملاقات کرو۔ موسیٰ علیہ السلام ملاقات واسطے گئے، خضر علیہ السلام نے سفر شروع کیتا، ایک بستی اندر چلے گئے، انہوں نے کھانا نہیں دیتا، لیکن خضر علیہ السلام نے انہوں نے ایک دیوار سے انہوں سدھیاں کر دیتا، اس نے مرمت کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے تسی کیوں کیتا ہے، سانو کھانا ہی نہیں دیتا، تسی انہاں دیاں دیواراں مرمت کرنی شروع کر دیتیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نو علم نہیں سی، لیکن خضر علیہ السلام نو اللہ دی طرف حکم ہویا سی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ وہ اس دیوار دے تھلے ایک خزانہ سی، اینا یتیم بچیاں دا خزانہ سی، اینا دا باپ بڑا نیک سی، انہاں دا باپ بڑا نیک سی۔ اگر میں دیوار نو اسی طرح چھڑ دیندا، اے دیوار گر جاندی، اے دے تھلیوں خزانہ چوری ہو جاندا، لوگ نکال کے لے جاندے۔ اللہ رب العزت نے مینوں حکم دیتا سی کہ اس دیوار نو سیدھیاں کر دیو، اس دیوار دے تھلے یتیم بچیاں دا خزانہ ہے، انہاں دا باپ بڑا نیک سی۔ اس نیکی دی وجہ تو اللہ رب العزت نے مال نو بھی محفوظ کر لیا، اولاد نو بھی محفوظ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو رہے نے، خضر علیہ السلام نے دیوار نو مرمت کر دیتا، پھر دسیا کہ میں دیوار نو مرمت اس وجہ تو کیتا کہ اللہ رب العزت دی طرفوں مینوں حکم دیتا گیا سی کہ خضر اس دیوار نو سیدھیاں کر دے، اس دیوار نو مرمت کر دے۔ اے جس بچیاں دا یتیم بچیاں دا خزانہ ہے، انہاں دا باپ بڑا نیک سی، وَأَبُوهُمَا صَالِحًا من عمل صالحا فلنفسه، اور جڑا نیک عمل کرے گا وہ اپنی ذات واسطے کرے گا، لیکن وہ اس نیت نال عمل کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت دا اجر عطا کریں گے، اللہ رب العزت دنیا اندر بھی حفاظت کریں گے، آخرت کے اندر بھی حفاظت کریں گے۔ اے مال بھی محفوظ، اولاد بھی محفوظ۔ اوے تینوں دسیا نہیں، اوے تینوں دسیا نہیں کسے کملیا ہوئے، نہیں ساریاں راتاں سون دیاں، اوے تینوں دسیا نہیں کسے کملیا ہوئے، نہیں ساریاں راتاں سون دیاں، ساری عمر تو پاپ کماندا رہو، وہ ساری عمر تو پاپ کماندا رہو، کچھ راتاں نے پاپ نو توڑ دیاں، او دل سو گئے وا مردیاں دے، او دل سو گئے وا مردیاں دے، کچھ راتاں نے اس نو جگان دیاں، اوے رحمت دا سمندر وگدا اے، اوے رحمت دا سمندر وگدا اے،
کر ہمتا خود نو ڈبون دیا. وہ اللہ رب العزت نے رحمت والا مہینہ عطا فرمایا. اے دے اندر نیک عمل کر لے جان, اے دے اندر نیکیاں کما لیا جان. وہ ایک نیکی کے بدلے 700 لکھی جا رہی ہے, 700 ملتی جا رہی ہے. وہ اللہ رب العزت بھی آسمان دنیا تے آ جاتا ہے, ہر رات آ کے اعلان کرتا ہے, اوے آ جاؤ میرے بندیو, میرے کولو منگ لو, اوے میرے کولو بخششاں منگ لو, اور میرے کولو رزق منگ لو. اللہ رب العزت اعلان کر کر کے بلا رہا ہے, ہر رات ہر دن رمضان بھی اللہ رب العزت اپنے بندیاں نو جہنم تو آزادیاں عطا کردا ہے. اللہ رب العزت دے اگے جھکتے صحیح نہ, اللہ رب العزت دے حکم دے مطابق چل کے دے دیکھ. اللہ مال بھی حفاظت, اللہ اولاد بھی حفاظت, اللہ دنیا تے بھی عزت عطا فرما دینے, کل قیامت بھی عزت ہون گیا. دعاواں دیاں قبولیت بھی تدیں ہون گیا جدو ساڈے عمل اچھے ہون گے, ساڈے عمل نیک ہون گے. جدو نیتاں اچھیاں ہو جان گیا, جدو نیتاں نیک ہو جان گیا, جدو توبہ والی نیتاں ہو جان گیا, اچھے عمل ہون گے, اللہ رب العزت دعاواں نو قبول کر دیا دیر نہیں لگان گے. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. زکریا علیہ السلام دعا کر دینے, اے میرے رب مینوں کوئی وارث عطا کر دے, مینوں کلیا نہ چھڈی. نبی ہے, بڑھاپا آ گیا, اللہ رب العزت کو لو مانگ دیا کہ اللہ ایک بیٹا عطا کر دے. اللہ رب العزت کے سامنے جدو زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, مریم علیہ السلام دے بے موسم پھل دیکھے, کہنے لگی اللہ اگر مریم نو بے موسم پھل دے سکتا تے مینوں بے موسم بیٹا کیوں نہیں دے سکتا, مینوں وارث کیوں نہیں مل سکتا. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. زکریا علیہ السلام دعا کر رہے نے, اللہ مینوں کلیا نہ چھڈی, مینوں ایک وارث عطا فرما. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ. زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, اللہ مینوں ایک وارث عطا فرما. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ, اسی انہاں دی دعا بھی قبول فرمائی, اسی یحییٰ علیہ السلام بھی عطا فرما دیتا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ, اسی اینا دی جڑی بی بی باج ہو چکی سی, اولاد دے قابل نہیں سی, اسی اونو بھی صحیح کر دیتا, وہ بھی اولاد دے قابل کر دیتی. وجہ کی سی, نبی ہے, اللہ کو لو مانگ رہے نے, اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. اسی اینا دی دعاواں بھی قبول کر لیا, اینا نبی یحییٰ بھی عطا کر دیتا, اینا دیاں بیوی بھی درست کر دیتا, صحیح کر دیتا. وجہ کی سی, اے نیکی دی طرف بڑی جلدی کریا کر دے سی, نیک عمل اندر جلدی کریا کر دے سی. نیک عمل کریا کر دے, اچھی عمل کریا کر دے, جدو نیکی دا کم ہوندا تے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کر دے. اسی انہاں دیاں دعاواں بھی قبول کر لیا, انہاں نوں ایک وارث بھی عطا کر دیتا. اور نبیاں تے شہیداں دیاں صفاں بن سے, اور نبیاں تے شہیداں دیاں صفاں بن سے, سوچاں سوچ وچ کھلون دیاں, کیسا منظر جنت وچ ہونا, اور کیسا منظر جنت وچ ہونا, جدو حوراں نغمے گون گیاں, وچ جنت دے جنت بھی بھول جاسیں, اور جنت تے جنت بھی بھول جاسیں, اور جدو نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں,
اور جدو نیک عمل ہون گے جنت بھی عطا ہوئے گی، جدو نیک عمل ہون گے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقاتاں بھی ہون گیاں۔ پھر اللہ رب العزت دعاواں بھی قبول کرن گے، اللہ رب العزت ساڈیاں مشکلاں بھی دور کرن گے۔ نیک عمل کرنا ساڈی ذمہ داری، ساڈے اتے فرض ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تانوں بہترین امت تا بنایا کہ تسی نیکی دا حکم دیو، خود بھی نیکی کرو، نیکی دا حکم بھی دیو، اور برائی تو خود بھی روک جاؤ، برائی تو روکن دا بھی لوکاں تلقین کرو، برائی تو روکو خود بھی رک جاؤ۔ اے بہترین امت دا سرٹیفکیٹ ملیا ہی اس وجہ تو کہ تسی نیک عمل کرو، نیکی دا حکم دیو، برائی تو رک جاؤ، برائی تو روکو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ رب العزت نے فرمایا اسے زکریا علیہ السلام دی دعا نو قبول کیتا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اور نیکی دے کماں اندر جلدی کریا کر دے۔ اللہ رب العزت جیڑا نیک عمل کرے اللہ رب العزت او دے نال محبت کر دے نے، اور او دے فرشتے او دے نال محبت کر دے نے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اس دی وضاحت فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اور جڑے نے ایمان لے آئے انہاں نے نیک عمل کیتے، اللہ رب العزت اور رب رحمان انہاں دے نال محبت کردا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اذا احب اللہ العبد، اوہ بندہ اعلان اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے نال محبت کردا ہوں، اللہ اعلان کرتا ہے، نادا جبریل ان اللہ یحب فلانا، جدو اللہ کسی بندے دے نال محبت کرے پھر جبرائیل علیہ السلام نو بلاندے نے، اور جبرائیل ذرا میری گل تے سننا، میں فلاں بندے دے نال محبت کر رہا فاحببہ، اور تو بھی یہ دے نال محبت کر۔ اللہ رب العزت خود محبت کر دینے، پھر جبرائیل علیہ السلام نو بلا کے کہندے نے، اوے جبرائیل میں فلاں بندے نال محبت کردا فاحببہ، اور تو بھی یہ نال محبت کر، فیحبہ جبریل، پھر جبریل علیہ السلام بھی اس بندے نال محبت کر دینے، او دے نال پیار کر دینے۔ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والیاں نو اعلان کر دینے، اوے اہل اسماء، اوے آسمان والیو، اوے سن لو فلاں بندے نال اللہ رب العزت محبت کر دینے، اوے میں بھی فلاں دے نال محبت کردا فاحبوہ، اور تسے بھی او دے نال محبت کرو۔ پھر اہل سما آسمان تے جتنی مخلوقات نے جتنے فرشتے نے وہ سارے دے ساری اس بندے نال محبتاں کر دینے۔ اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام نو بلا کے کہندے نے میں فلاں نال محبت کردا تو بھی کر، جبریل علیہ السلام بھی محبت کر دینے، پھر اہل اسماء نو مخاطب ہو کے کہندے نے اوے اللہ رب فلاں دے نال محبت کر دینے تسی بھی کرو، او بھی سارے دے سارے ہی او دے نال محبت کر دینے۔ جدو اہل سما بھی اس بندے نال محبت کر دینے، ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر زمین پہ ہو کے اللہ رب العزت کو منگدا ہے، اللہ رب العزت اس نو عطا کردا ہے، اللہ رب العزت اس نو عزت عطا کر دیندے نے۔ اے کوئی بھی بات کرے، اے لوگاں نو کوئی بھی گل کہے، لوگ اس دی بات نو قبول کر دینے کہ نہیں جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، اس دی بات نو قبول کیتا جائے۔
اللہ رب العزت اس دی زبان اندر ایسی مقبولیت رکھ دیندے نے، اس دی ذات اندر ایسی مقبولیت رکھ دیندے نے کہ دی ذات نو دیکھ کے کہندے نے بندے ہو اس طرح نہ ہونا چاہیدا ہے، اوے لوگو جو کہہ رہے نے اس دی من لو۔ اللہ رب العزت اس زمین دے اوتے اس بندے نو عزت عطا کر دیندے نے، اس نو شرف دے دیندے نے، اس نو مقام تے مرتبے دے دیندے نے۔ نیک عمل کرن دے نال اللہ دیاں محبتاں شامل آل ہو جاندیاں نے، اللہ دیاں رحمتاں اترنا شروع ہو جاندیاں نے، اللہ دیاں برکتاں دا نزول شروع ہو جاندا ہے، مشکلات دور ہو جاندیاں نے۔ واقعہ سنیا ہوئے گا کہ 3 شخص ایک غار دے اندر پھنس گئے، تنہاں نے اپنے اپنے نیک عمل اللہ دے سامنے رکھے کہ اے اللہ اگر اسی تیری رضا واسطے کیتے، تیری خوشنودی واسطے کیتے، سانو اس تو نجات عطا فرما۔ ایک وہ بندہ سی جیڑا اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کردا سی، اور جدو بکریاں چرا کے آیا کردا سب تو پہلے دودھ اپنے ماں باپ نو دیا کردا، بچے بھلک دے رہندے، بچے روندے رہندے، لیکن پہلے اپنے ماں باپ دا حق منیا کردا، انہاں نو دودھ پلا کے اپنے بچیاں نو دیا کردا۔ ایک دن ساری رات ہی کھڑا رہا، والدین سو گئے، اس نے کیا اگر میں والدین نو جگا دیتا کہ انہاں نو تکلیف نہ ہوئے، انہوں کسی مصیبت اندر نہ آ جان، انہاں نو کوئی مشقت نہ ہو جائے، اس نے اٹھایا ہی نہیں، جگایا ہی نہیں، اسی طرح پیالے لے کے اپنے والدین دے سرہانے کھڑا رہا، ساری رات کھڑا رہا، جدو خود والدین جاگے انہاں نو دودھ پیش کیتا، بچے بھلک دے ہی سو گئے۔ اے اللہ اگر اے نیک عمل، اگر اے اچھا عمل تیری رضا واسطے سینا تے کہ سانو اے دے وچوں نجات دے دے، اے پتھر ہٹا دے۔ اللہ رب العزت نے اس نیک عمل دی وجہ تو، والدین دی خدمت دی وجہ تو پتھر تھوڑا جہا ہٹا دیتا۔ دعاواں ہو رہی نے اپنے نیک عمل دے اللہ رب العزت دے سامنے واسطے دیتے جا رہے ہیں۔ دوسرا کہہ رہا ہے اللہ مینوں پورا موقع سی، میں برائی کر سکتا سی، میں تیریاں حداں توڑ سکتا سی، میں لیکن جدو تیریاں حداں دے بالکل قریب پہنچ گیا، مینوں تیرا خوف دل دے اندر آ گیا، میں اس گناہ کو پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ صرف تیری رضا واسطے، اے اللہ اگر اے عمل تیری رضا واسطے سی، اے نیک عمل سی، اے اللہ تیری رضا واسطے کیتا سی، اگر تینوں پسند ہے پھر ساڈا پتھر تھوڑا جہا ہور ہٹا دے۔ اللہ رب العزت نے اس نیک عمل کی وجہ تو پتھر ہور ہٹا دیتا۔ اللہ رب العزت جدو کوئی بندہ نیک عمل کرے، اللہ دی رضا واسطے کرے، کوئی اللہ کو لو دعاواں کرے، اللہ رب العزت کبھی اس بندے نو ٹالدا نہیں، انہوں رد نہیں کردا۔ تیسرے بندے نے کیا اللہ ایک مزدور سی، میں دے نال مزدوری مک لئی، وہ ناراض ہو کے چلا گیا، مزدوری لئی نہیں، میں او دی مزدوری نو کاروبار اندر لگا دیتا، او دیاں بکریاں دا ریوڑ بن گیا، او دے جانوراں دا ریوڑ بن گیا۔ وہ ایک دن بچارا بڑی تنگی حالت اندر پھر میرے کو آ گیا کہ میری او مزدوری جڑی سی کو چاہنے وہ مینوں واپس کر دے، وہ مینوں دے دے، مینوں بڑی ضرورت ہے۔ اللہ میں انہوں کیا فلاں ریوڑ جتنا کھڑا وہ سارا تیرا ہی تیرا ہے، جاؤ تیرا ہی تیرا ہے۔ وہ کہنے لگیا پتہ نہیں میرے نال مذاق کر رہا، اللہ میں تے او دا ہی کاروبار کیتا سی، او دا ہی پیسے سی، او دی ہی مزدوری سی۔ اللہ اگر اے نیک عمل تیری رضا واسطے سانو نجات عطا کر دے، اے پتھر ہٹا دے۔ اللہ رب العزت نے اس نیک عمل دی وجہ تو پتھر ہٹا دیتا، اس غار تو نجات دے دیتی۔ جدو نیک عمل ہون گے اللہ رب العزت دی رضا واسطے ہون گے، اللہ دے رسول دی احکامات دے مطابق ہون گے، پھر اللہ رب العزت دعاواں بھی سنتا ہے، اللہ رب العزت عزتاں بھی عطا کر دینے، اللہ رب العزت مال دی بھی اولاد دی بھی حفاظت کر دینے۔ اوہ واہ واہ لذت نیکیاں کمان دی،
اوے واہ واہ لذت نیکیاں کمانے دی، اوے واہ واہ لذت رات کھلونے دی، اوے ہاتھ بن کے تے قیدی ہونے دی، اوے واہ واہ لذت رات کھلونے دی، اوے واہ واہ لذت نیکیاں کمانے دی، اوے ہاتھ بن کے تے قیدی ہونے دی، اوے پیارے رب دے اگے رونے دی، اوے پیارے رب دے اگے رونے دی، واہ صدقے اس روانے نو، واہ واہ لذت رات قیام اندر، واہ واہ لذت رات قیام اندر، واہ واہ کٹنے پاک کلام اندر، واہ واہ نشے نے اس جام اندر، ساکی دے کے پیاس بجانے نو، جدو نیک عمل ہون گے اچھے عمل ہون گے پھر آزمائشاں اندر اگر اللہ رب العزت ڈالے گا پھر آزمائشاں تو نکال بھی دے گا، پھر عزتہ بھی عطا کرے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ رب العزت نے اے زندگی تے موت نو بنایا ہی اس واسطے کہ تہاڈی آزمائش کی جائے تہاڈے وچوں نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور اثر دی قسم اللہ رب العزت قسمہ اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ انسان خسارے اندر ہے، انسان گھاٹے اندر ہے، وہ انسان نقصان اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اونا تو جڑے ایمان لے آئے جنہاں نے نیک عمل کر لے۔ جنتاں اسے وقت ملن گیاں جدو عمل نیک ہون گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، اور جڑے ایمان لے آن گے جڑے نیک عمل کرن گے جنت الفردوس انہاں دی مہمان نوازی ہوئے گی، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ دے اندر ہمیشہ ہی رہیں گے، وہ دے وچوں نکلن دی کدے بھی چاہت نہیں ہوئے گی۔ اے نیک عمل دی وجہ تو ہے، اے اچھے عمل دی وجہ تو ہے، اے او عمل جڑے اللہ تے او دے رسول دی احکامات دے مطابق ہون گے، اور عمل دے نال زندگی بندی ہے، جنت بھی عمل نال، جہنم بھی عمل نال، جیڑا جس طرح دے عمل کر لے گا اسی طرح دا ٹھکانہ مل جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اعددت العباد الصالحین، میں اپنے نیک بندیاں واسطے تیار کر رکھی نے ایسیاں نعمتاں، ایسیاں جنتاں، ایسے باغات مالا عین رأت جیڑا کسی آنکھ نے دیکھے ہی نہیں، ولا اذن سمعت کسی کان نے او نعمتاں سنی ہی نہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھیا نہ نعمتاں نو، نہ کسی کان نے سنیا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان دے دل دے اندر او دا کھٹکا بھی نہیں ہویا، دل دے اندر کبھی تصور بھی نہیں پیدا ہویا،
ساڈا تصور ساری سوچ جتھے تک جائے گی اتنے ختم ہو جائے گی، ایک حد ہوئے گی اتنے جا کے سوچ ختم ہو جائے گی، اتنے جا کے تصور ختم ہو جائے گا۔ لیکن جنت کے اندر جڑیاں اللہ رب العزت نے نعمتاں رکھیاں نے انہاں دا آغاز جو تصور تو بعد شروع ہوئے گا۔ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اور کسی انسان دے دل دے اندر او دا کدی تصور بھی نہیں آیا۔ ایسیاں نعمتاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقرؤ ان شئتم، اگر تسی چاہندے ہو پھر اس قرآن دیاں تلاوتاں کر لو، اس آیت دیاں تلاوتاں کر لو۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اے جیڑیاں اللہ رب العزت نے جنت دے اندر نعمتاں رکھیاں نے، اے اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے گی، اے دل دا سکون ہوئے گا۔ اے کس وقت ملن گیاں؟ جدو عمل نیک ہون گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، مرد ہے یا عورت ہے اگر وہ نیک عمل کرن گے فلنحيينه حیاة طیبہ، لیکن شرط نال اللہ رب العزت نے لگا دیتے وہ مومن بھی ہوں گے، وہ ایمان والے بھی ہوں گے، وہ مسلمان بھی ہوں گے۔ مسلمان ہو کے مومن ہو کے پھر وہ نیک عمل کر دے ہوں گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسی انہاں دی زندگی بھی پاکیزہ کر دیاں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر جڑیاں قیامت دے دن منزلہ آن گیاں قبر دے اندر حشر دے اندر، پھر اللہ رب العزت او دے اندر بھی اس نو اجر عطا کر دیں گے، اینو عزت عطا کر دیں گے۔ اے وضو دے اعضاء اے چمک دے ہون گے، وضو دے اعضاء دے چمکن دی وجہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیاں نو پہچان، اے برکات، اے انعامات، اے رحمتاں، اے اللہ رب العزت کی طرفوں حفاظتاں، اے دعا دی قبولیت، اے صرف اسی وقت ہے جدوں ساڈے سینے ساڈے دل پاک نے، ساڈی زبان دے اوتے اللہ دے ذکر نے، ساڈے جسم دے اعضاء قدم ہاتھ پیر اسی انداز دے نال چل دے نے جس طرح اللہ کے رسول نے حکم دیتا ہے۔ پھر انعامات ہی انعامات نے، پھر حفاظتہ ہی حفاظتہ نے، پھر عزتہ ہی عزتہ نے۔ اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو صحیح معنی اندر مومن بن کے نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔